اے علی گڑھ اے جواں قسمت دبستانے کہن، اے کہ شمع فکر سے تابندہ تیری انجمن، تیرے پیمانوں میں لرزہ ہے شراب علم و فن، حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن، مشعل مینا سے روشن تیرا میں خانہ رہے، رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے۔ 1857 عیسوی کا غدر، جسے مورخین نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی سے موسوم کیا ہے، دراصل یہ انگریزی استعماریت کے خلاف ہندوستانیوں کی ایک عظیم مسلح بغاوت تھی۔ یہ جنگ آزادی ہندو مسلم اتحاد کی بہترین مثال تھی۔ بغاوت کی چنگاری میرٹھ میں ایک براہمن منگل پانڈے نے سلگائی تھی، اور اس کی معراج یہ تھی کہ ہندوستانیوں نے معزول مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دلہی کے تخت پر بٹھایا تھا، لیکن انگریزی استعماریت نے بغاوت کے لیے مورد الزام خصوصی طور پر مسلمانوں کو ٹھہرایا، اور نتیجے کے طور پر بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد مسلمانوں کو عطاب کا نشانہ بنایا۔ دلی سے لے کر اودھ تک مسلم روسا اور زمینداروں کی املاک ضبط کر لی گئی۔ زمینداروں اور جاگیرداروں کو ان کی ریاستوں اور زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ امرا، وہ روسا، وہ نوابین جو کل تک محلوں اور حویلیوں میں تمام شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، اب در بدر پھر رہے تھے۔ انگریزی حکام اور ان کے ایجنٹ و مخبر ان کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ جو پکڑا گیا اسے بغاوت کے الزام میں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ مورخین کے مطابق دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر کسی بارش مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ وہ پردہ نشی خواتین جن کو آفتاب و مہتاب کی کرنیں بھی عزت و احترام سے دیکھا کرتی تھیں، اب بے سر و سامان سڑکوں اور گلیوں کی خاک چھان رہی۔ وہ قطب مینار جس کی بلندی سے مسلمانوں کی عظمت و شوکت کا اعلان ہوتا تھا، اب مسلمانوں کی تباہی اور بربادی پر آنسو بہا رہا تھا۔ وہ لال قلعہ جس کی سرخی میں مسلمانوں کی عظمت پارینہ کی جھلک نظر آتی تھی، اب ماند پڑنے لگی تھی۔ تاج محل کی سفیدی اب سیاہ ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس عظیم ہندوستان پر 600 سالوں سے حکومت کرنے والی قوم اب شاید کبھی پنپ نہیں پائے گی۔ مورخین کے قلم ایک اور اسپین کی داستانیں قنچکا لکھنے کے لیے تیار تھے۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جس میں کہیں بھی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے وقت میں قدرت کو مسلمانوں کی زب و حالی پر ترس آیا۔ میر متقی کے گھر بیگم عزیز النساء کے بدن سے سید احمد کا ظہور ہوا، جس نے اپنی نیک نیتی، فہم و فراست، تدبر و دانش اور قومی ہمدردی کے جذبے سے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، تاریخ کے ابواب کے مضامین تبدیل کر دیے۔ اس نے اپنی تباہ شدہ قوم کے زوال کے اسباب تلاش کیے اور یہ پایا کہ مسلمانان ہند جس مرض کا شکار ہے اس کا نام جہالت اور جدید تعلیم سے دوری ہے۔ ایک ماہر نباز کی طرح قوم کی بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد مسیحائے قوم نے علاج کے طور پر جدید تعلیم تجویز کیا، لیکن قوم تو سب کچھ لٹ جانے کے باوجود حال سے قطع نظر ماضی کی اسیر تھی۔ اسے جدید تعلیم منظور نہیں تھی۔ بقول اقبال، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ لہٰذا مسیحائے قوم کی تعلیمی تحریک کے خلاف مزاحمت شروع ہو گئی،
لیکن سر سید احمد خان مرد آہن تھے۔ ان کے حوصلے چٹانوں کی طرح مضبوط تھے اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کر کے سر سید نے اپنی تعلیمی تحریک کا اعلان کر دیا۔ سوئی ہوئی قوم کو سادہ اور سلیس اردو میں بیداری کا پیغام دیا۔ 1875 عیسوی میں مدرسۃ العلوم اور پھر 1877 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کر دیا۔ تمام مخالفتوں کے باوجود اپنے مشن پر گامزن رہے۔ اقبال نے غالباً سر سید جیسے مدبر اور مصلح کے لیے ہی یہ کہا تھا، نشانے راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہدہ کے لیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میر کارواں کے لیے۔ میر کارواں یعنی سر سید نے ایک تباہ حال قوم کو جدید تعلیم کے ذریعے، جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے عزت و ناموس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر و حوصلہ بخشا۔ 27 مارچ 1898 کو مسیحائے قوم جواد الدولہ عارف جنگ ڈاکٹر سر سید احمد خان بہادر اس دار فانی سے کوچ کر رہے تھے تو ان کی زبان پر یقیناً یہی الفاظ رہے ہوں گے جنہیں ہم سر سید کا آخری پیغام کہتے ہیں۔ 1 دسمبر 1920 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کامیابی کی مختلف منزلیں طے کرتی ہوئی یونیورسٹی کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں شمار کی جاتی ہے، اور یہاں پر ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے نہ صرف یہ کہ ملک کے گوشے گوشے میں بلکہ دنیا بھر میں پھیل کر نہ صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ پورے ہندوستان کا بھی سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ میں بس اتنا کہوں گی، جو گاندھی جی نے کہا تھا انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا سر سید احمد خان کے بارے میں کہ ہی واز دا پروفٹ آف ایجوکیشن، اینڈ دیٹس واٹ آئی بلیو ان، اینڈ دیٹس واٹ ہی واز۔ ہندو مسلمان اس ملک کی دلہن کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں، یہ جو تصور تھا سر سید نے صرف کیا نہیں، زبان سے نہیں کہا بلکہ عمل سے کر کے دکھایا۔ لارڈ لٹن اس طرف موجود ہیں، بنارس نریش موجود ہیں اور ایم اے کالج کا افتتاح ہو رہا ہے۔ دیکھیے چمیلی اور بیلے سے تو بس گلدان مہکے گا، جو ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان مہکے گا۔ 27 مارچ 1898 کو ایک فرد ہی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا بلکہ بر صغیر ہندوستان کا ایک سیاسی، سماجی، تعلیمی، تہذیبی انقلاب اپنی انتہا کو پہنچا تھا۔ سر سید نے پورے سماجی منظرنامے کو، ہندوستان کے تعلیمی منظرنامے کو، سیاسی منظرنامے کو، معاشرتی منظرنامے کو اپنی مساعی جمیلہ سے بالکل چینج کیا، بدلا، اور ہندوستان کے اندر انہوں نے تعلیم کی، تربیت کی اور ایک مخصوص تمدن کی ایسی بنیاد ڈالی جس کا اثر ہم آج بھی ملت اسلامیہ پر مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں چراغ کی طرح جلتا ہے، یہ سر سید کی کاوشیں ہیں کہ آج ہر علی سر اٹھا کر چلتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اور ہمارے بانی درسگاہ سر سید احمد خان، ان کے رفقا، ان کی اولادوں اور ان کے دوستوں کو کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔